سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اپنے فیملی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آرتھرائٹس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اخبار جنگ کے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے مضامین سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ اس بیماری میں مریضوں کے ہاتھ، پیر، کندھے، کولہے، گھٹنے، ریڑھ کی ہڈی، گردن اور پشت والے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ تاہم زائد وزن سے متاثرہ افراد میں گھٹنے آسٹیو آرتھرائٹس میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گھٹنوں کے اوپر سارا وزن پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ وزن بڑھے گا اتنا ہی جوڑ متاثر ہوں گے۔ جوڑ جو ہیں یا گھٹنے جو ہیں ایک حد تک وزن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم اس طرح دینا چاہیں گے کہ ایک فرد ہے جس کا نارمل وزن جو ہے وہ 90 kg ہے۔ اگر اس کا وزن 10 kg بڑھ جائے، یعنی کہ 100 kg ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرد ہر وقت 10 kg وزن اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مستقل ایک وزن جو ہے اگر بڑھ چکا ہے تو وہ اس کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وزن بڑھ جائے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رہے کہ موٹاپا کولہوں اور گھٹنوں کی آسٹیو آرتھرائٹس میں خطرے کی گھنٹی ہے، جبکہ جوڑوں کے حد سے زیادہ استعمال، بار بار ایک ہی جیسی حرکت اور گرنے کے نتیجے میں لاحق ہونے والا کھچاؤ، چوٹیں، جوڑوں کو قدرتی چکنی اور ہمدار سطح کی خرابی آرتھرائٹس کے اہم اسباب ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ جوڑوں کے اندر جو بونز ہیں ان کے اوپر ایک کری ہڈی یا کارٹیلیج قدرت نے فراہم کی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک بفر کے طور پر بھی کام کرتی ہے کہ جوڑوں کی ہڈیاں ایک دوسرے سے رگڑ نہ کھائیں، اور وہ ایک چکنی سطح فراہم کرتی ہے۔ اگر وہ کارٹیلیج یا کری ہڈی ڈیمیج ہو جائے یا کھردری ہو جائے تو تکلیف فوری طور پر شروع ہو سکتی ہے، اور جوڑ یا ہڈیوں کے عضلات یا ہڈیوں پر لگنے والے زخم بھی جوڑوں کے افعال کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس کی بعض اقسام کا باعث جینیاتی اسباب بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کی آسٹیو آرتھرائٹس خاندانی مرض ہے، اور اس بیماری میں مبتلا خواتین کی اولاد بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ مرض کی علامات سب سے عام جوڑوں پر سوجن اور درد کی شکل میں ہوتی ہیں، جس کے باعث مریض ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ ہلنے جھلنے کی صورت میں درد بڑھ جاتا ہے جب آرام کی حالت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مرض شدت اختیار کر چکا ہو تو پھر کم حرکت بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، جو آرام کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات صبح کے وقت اور آرام کے بعد جوڑ سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ کیفیت کچھ ہی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوں جو کہ آسٹیو آرتھرائٹس کا سبب بنے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اگر وزن بڑھ چکا ہے تو اسے کنٹرول کر کے اپنے آپ کو ان مسائل سے بچائیں۔